دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن، اس کی آیت چل رہی تھی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں جی، اس آیت میں آپ یہ سمجھیں کہ یہودیوں کی طرف سے ایک اعتراض تھا۔ وہ اعتراض یہ تھا، ایک طعن اور ایک اعتراض۔ وہ طعن اور اعتراض یہ تھا کہ تمہارے قرآن پاک میں، تمہارے کلام میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، نسخ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی عیب پیدا ہو گیا جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عیب کی اطلاع نہیں تھی، خبر نہیں تھی، کہ اب اس حکم کو ختم کر دیا، اب دوسرا حکم دے دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ عیب نہ پہلے تھا نہ اب اس میں کوئی عیب ہے، مگر حاکم کی مرضی ہے کہ مناسب وقت میں اس وقت وہی چیز مناسب تھی اور اب یہ مناسب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا۔ جس طرح آپ دیکھیں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، ایک نسخہ تجویز کرتا ہے حکیم، بعد میں اس کو بند کروا دیتا ہے، پھر دوسرا جو ہے مریض کو کہتا ہے کہ اب یہ استعمال کریں، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ پہلے کو اس میں عیب تھا اس نسخے میں، ابھی آپ نے تبدیلی لائی ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی، آپ قرآن پاک کے اندر پہلے اس عورت کی عدت جس کا خاوند مر گیا، خاوند انتقال کر گیا، اس کی عدت پہلے 1 سال تھی، اور پھر یہ حکم منسوخ ہوا اور بعد میں یہ حکم آیا کلام اللہ میں کہ اب جس کا خاوند مر گیا تو اس کی 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہے اس عورت کی، اور دونوں حکم، دونوں آیتیں کلام اللہ میں موجود ہیں، منسوخ ہو گئی پہلے والا۔ اور اسی طرح پہلے حکم تھا بیت المقدس کی طرف ہمارا قبلہ ہے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، اور بعد میں پھر یہ حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم آ گیا۔ دوسری آیت کا حکم تو صاف واضح آیت میں موجود ہے بیت اللہ کا، اور پہلے کا حکم جو ہے ضمناً مذکور تھا۔ اسی طرح پہلے حکم تھا کہ ایک مسلمان 10 کفار کے مقابلے میں لڑے اور پیچھے نہ ہٹے، اور بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہوا، پھر یہ حکم آ گیا کہ اب 2 کے مقابلے میں لڑے اور اسی پر اکتفا کرے اور صبر کرے کہ میں 2 مقابلے 2 کے ہیں۔ تو یہ تبدیلیاں تو آتی رہی ہیں۔ پہلے حکم تھا، اور یہ دونوں آیتیں موجود ہیں قرآن پاک میں، اور پہلے حکم تھا کہ جو شخص نبی علیہ السلام سے سرگوشی کرے، ملاقات کرے، تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرے اور بعد میں آئے اور ملاقات کرے۔ لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب بغیر صدقے کے جو ملاقات کرنا چاہے ملاقات کر سکتا ہے، اور دونوں آیتیں موجود ہیں۔ تو دیکھیں، یہ اس کو نسخ کہتے ہیں۔ تو نسخ کا ہونا تمام امت کا اتفاق ہے، امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ نسخ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اعتراض اور طعن کی بات نہیں ہے جس طرح کہ یہودیوں نے اعتراض کیا۔